السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم غدیر پر بات کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے اندر یہ فرمایا کہ نبی مومنین کی جانوں کے اولا ہیں۔ اب اولا کا چاہے جو ترجمہ کیا جائے، مولا مان لیا جائے، جانوں کا مالک ترجمہ کر لیا جائے، کہ جانوں کے سب سے زیادہ قریب کا ترجمہ کر لیا جائے، چاہے جو ترجمہ کیا جائے، جو اولا ہوگا وہی مولا ہوگا۔ بس جو میں آپ تک ذہن پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مومنین کی جانوں کا مولا بنایا ہے۔ سرکار نے اپنے معاملات کو تمام مسلمانوں کے روبرو اللہ کے احکامات کے مطابق رکھا۔ اب موقع آتا ہے حجۃ الوداع کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو وہ سن ہجری 10 تھا، اور اسی کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اور سرکار نے اپنی پوری حیات طیبہ میں صرف ایک حج کیا ہے جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حضور حج سے فارغ ہو کر واپس مدینہ کی طرف لوٹ رہے ہیں کہ لوٹتے وقت راستے میں ایک مقام آتا ہے غدیر۔ الگ الگ روایتوں کے مطابق آپ کے ساتھ کم و بیش 1,14,000، 1,20,000 یا 1,24,000 صحابہ کرام کا مجموعہ تھا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ اس سے پہلے، اس حج سے پہلے کبھی بھی اتنا مجمع حج میں اکٹھا نہیں ہوا تھا جتنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب مقام غدیر پر پہنچے تو آپ نے قافلے کو ٹھہرنے کا رکن حکم فرمایا۔ جو لوگ آگے چلے گئے تھے انہیں واپس بلایا، جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا۔ جب تمام لوگ اکٹھا ہو گئے تو آپ نے ممبر بنانے کا حکم فرمایا۔ آنن فانن کے اندر صحابہ کرام نے اونٹوں کے کجاووں کو ترتیب دے کر ممبر سجایا۔ چونکہ گرمی کا وقت تھا، 21 مارچ پیر کا دن تھا، صحابہ کرام نے چادروں کو صاحبان کی طرح تان لیا۔ اب آفتاب رسالت ان اونٹوں کے کجاوے پر تشریف فرما ہو کر خطبہ غدیر ارشاد فرماتے۔ دوران خطبہ آپ نے حضور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علیہ السلام کو بلایا، اور بلانے کے بعد ثم اخذ بید علی، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ نے حضور مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، ورفعہ، اور انہیں بلند کیا، اتنا اونچا کیا کہ لوگوں نے سرکار کی بغل کی سفیدی دیکھ لی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں، جو مجھے مولا مانتا ہے
آج سے یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ حضور کی مولائیت کا اعلان فرمایا۔ اب اس مولا کو کہ جو قرآن حکیم کے حکم کے مطابق سرکار کے لیے مولا کا ترجمہ مانا گیا ہے، چاہے جو ترجمہ مانا جائے وہ یہاں پر بھی لاگو ہوگا۔ اگر وہاں مولا اس معنی میں سمجھا جاتا ہے کہ حضور مومنین کی جانوں کے سب سے زیادہ مالک ہیں، تو حضور مولا علی علیہ السلام بھی مومنین کی جانوں کے سب سے زیادہ مالک ہیں۔ اگر وہاں یہ ترجمہ لیا جاتا ہے کہ حضور مومنین کی جانوں کے سب سے زیادہ قریب ہیں، تو یہاں بھی یہی ترجمہ لیا جائے گا کہ حضور مولا علی علیہ السلام بھی مومنین کی جانوں کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اگر وہاں یہ ترجمہ لیا جاتا ہے کہ حضور ہر معنی میں ہر طرح سے مومنین کے مولا ہیں، تو یہاں بھی یہی ترجمہ لیا جائے گا کہ حضور مولا علی علیہ السلام جس طرح سے حضور مولا ہے، اس طرح سے وہی تمام مومنین کے مولا ہیں۔ اب میں ایک فلسفے کے انداز میں آپ کے سامنے اسی نقطے کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اعلان نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی کے اندر اور اس سے پہلے بھی جو کچھ بھی سرکار نے ہمیں بتایا، ہم نے صرف سرکار کو دیکھا اور ان ساری چیزوں کو بنا دیکھے تسلیم کر لیا، بنا چون و چرا کے جیسا سرکار نے کہا ویسا ہم نے مان لیا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ ہے، ہم نے نہیں دیکھا مگر ہم نے مانا۔ رسول نے کہا کہ جنت ہے، ہم نے نہیں دیکھی مگر ہم نے مانا۔ رسول نے کہا کہ حوریں ہیں، ہم نے نہیں دیکھی، ہم نے مانا۔ رسول نے کہا کہ کوثر ہے، ہم نے نہیں دیکھا مگر ہم نے مانا۔ رسول نے کہا کہ قیامت ہے، ہم نے نہیں دیکھا مگر ہم نے مانا۔ تو جن چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا رسول اللہ کے کہنے سے مانا، تو جسے 1,24,000 کے مجمع میں دکھا کر کہا ہو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اسے کیوں نہ مانے؟ یہ غدیر کسی بھی فرقے طبقے کا فنکشن نہیں ہے، یہ تمام مومنین کا، تمام مسلمانوں کا فنکشن ہے۔ اس پر سب کا حق ہے اور سب کو منانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے سب کے ساتھ منایا ہے۔ بالآخر حضور مولا علی علیہ السلام کی، حضور پنجتن پاک کی، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی صفات بیان کر لی جائے سب کم ہے۔ حضور خواجہ کل خواجگاہ تائے رسول ہند الولی غریب نواز آقا مولا فرماتے ہیں اوصاف علی بگفتگو ممکن نیست، اوصاف علی بگفتگو ممکن نیست، گنجائش بحر اندر صبح ممکن نیست، من ذات علی را بے واجب کی دانم الا دانم کے مثلہ ممکن نیست۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا سید مصعب چشتی، السلام علیکم۔